اور جیسا کہ آپ تمامی لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا، آج میں وعدہ مکمل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت ہی پیارے 2 وظیفے اور کچھ اس مہینے کی تھوڑی سی برکتیں اور فضیلتیں اور رحمتیں، کیا کیا حاضر ہوتا ہے، کیا کیا نازل ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں حضور سیدنا غوث اعظم کے صدقے میں، اللہ رب العزت کیا عطا فرماتا ہے، تو بس آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اور جمعرات کے دن یعنی 11ویں شریف کی 3 تاریخ جمعرات کے دن ہم کو کیا وظیفہ کرنا ہے، مکمل طریقے سے آپ انشاءاللہ تعالی سماعت کریں گے۔ اور چاند ہو چکا ہے انشاءاللہ، آج 1 تاریخ بھی ہو چکی ہے، اور اب مغرب کے بعد سے 2 تاریخ بھی مطلب جو ہے 11ویں شریف کی ہو چکی ہے۔ تو آج سب سے پہلے تو 1 تاریخ سے لے کر کے 11 تاریخ تک ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ تعالی بڑے محبتوں کے ساتھ سماعت کریں گے۔ آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دو یا ویڈیو کو لائک کر دو، یہ نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا تاکہ تمام ہی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل کر سکیں، تمامی لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کرنا کیا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالی بڑھتے ہیں۔ تو پہلے تو انشاءاللہ تعالی میں ایک شاعر جو ہے ایک شعر لکھتا ہے، وہ میں آپ کو وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت دل و جان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ایک شاعر لکھتا ہے، خدارا ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو، خدارا ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو، ابھی مٹتے ہیں غم علم غوث اعظم، سبحان اللہ، ہے کشتی میری ٹیڑھی تم سیدھی کر دو، ہے کشتی میری ٹیڑھی تم سیدھی کر دو، ہے کشتی میری ٹیڑھی تم سیدھی کر دو، نکل جائیں سب پیچو خم غوث اعظم، سبحان اللہ، آمین بولیں، آمین۔ یہ مصرے جو ہیں یہ آمین بولنے کے یعنی دعائی مصرے ہیں، یہ آمین بولتے رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تمامی حضرات کے میں کمنٹ کا رپلائی بھی کروں گا، تو تمامی حضرات انشاءاللہ تعالی کمنٹ بھی کرتے رہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کرتے رہیں، المدد یا غوث اعظم بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ شعر سنیں، خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، اے میرے سرکار غوث اعظم، اے بغداد کے شہنشاہ، اے ولیوں کے سردار، اے ولیوں کے سلطان، اے جیلان کے بادشاہ، خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، جناب غوث دولہ اور براتی اولیاء ہوں گے، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا، ہاں عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ آئیے سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی محبتوں کے ساتھ میں ادباً اور احتراماً تمام ہی حضور غوث اعظم کے دیوانوں کے لیے ایک اس مہینے کی فضیلت اور 1 تاریخ سے 11 تاریخ تک کے لیے کچھ تحفہ میں آپ تک پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں، کیونکہ وہ چیز آج میں بتانے تھوڑی سی فضیلت بھی اس کی سماعت کر لیں، ٹھیک ہے۔ سنیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود پاک پڑھنے جھوم کر صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیئر کا سلطان جو ہمارے علامہ مولانا قاسم رضا صاحب قبلہ اس چینل کو وہ چلاتے ہیں، کلیئر کا سلطان، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسئلے مسائل ملتے ہیں، آپ ضرور کلیئر کے سلطان چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو جا کر کے انشاءاللہ دیکھیں۔ تو آئیے اب سنتے ہیں ربیع الاخر شریف کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں اور آخرکار ہے کیا چیز، یہ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی انسان جانا نہیں آج چھوڑ کر کے، بہت دنوں کے بعد لائیو آیا ہوں میں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید ہم سب کو فیضان ملے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اسلامی سال کے چوتھے مہینے کو ربیع الاخر یعنی کہ 11ویں شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ماہ کی 11 تاریخ کو بڑی 11ویں کے نام سے، دن 10 اور رات 11ویں
11 तारीख को होकर मोहल्ला के किसी मुत्तकी परहेजगार के मकान पर या मोहल्ले की मस्जिद में बाद नमाज इशा कुरान हकीम की तिलावत के बाद हम्द शरीफ, फिर नाज शरीफ, फिर गौसे आदम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी जनाब शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु तआला अन्हु की शान में मनक़बत के बाद सुन्नी आलिम बाअमल गौसे आदम रदियल्लाहु तआला अन्हु का नस्ब मुबारक जरूर सुनना चाहिए। यानी कि तारीख 10 होगी है और 11 तारीख होगी और 12वीं शब, ठीक है जी हाँ। उस दिन जो है जरूर अपने अपने हर घर के अंदर हर इंसान को हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुहीउद्दीन शहंशाह बगदाद हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद में महफिल को सजाना ज़रूर चाहिए। और हुजूर सैयदना हम्द पढ़ने के बाद नात पढ़नी चाहिए, नात पढ़ने के बाद हुजूर गौसे पाक की मनक़बत शरीफ पढ़ना चाहिए, सुभान अल्लाह। और उसके बाद हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नसब नामा, नसब शरीफ वो भी बयान करना चाहिए। आपके वालिदैन करीमैन के तक़वे, तहारत और शादी के असबाब वगैरह पर रोशनी ज़रूर डालता है, जी हाँ। फिर हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत और आपके बचपन के वाक़यात, तालीम के हुसूल में जद्दोजहद, फिर हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पुर असर वाइज रोशनी, फिर हल्का की शक्ल में तमाम सामईन को दो जानू बिठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ाती और सिफाती नामों का एक आवाज़ में जिक्र इस महवियत से किया जाता है कि अक्सर पर वज्द तारी हो जाता है। यानी इस तरीके से हुजूर गौसे पाक का जिक्र करना चाहिए इन तारीखों में, और ख़ासकर मैन तारीख 11 तारीख में कि मतलब जो है करने वाले पर वज्द तारी हो जाए, यानी इश्क में वो इंसान झूम उठे, सुभान अल्लाह, ठीक है। निकल आए सीने से दिल भी तड़प कर, निकल आए सीने से दिल भी तड़प कर कुछ इस शान की आज अल्लाहु अल्लाह, यानी इस शान से अल्लाहु अल्लाह करो उस तारीख में कि दिल जो है तड़प कर बाहर निकल आए इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। उसके बाद शिजरे कादरी पढ़िए, कसीदा गौसे आदम पढ़िए, खत्म कुल पढ़िए, दुरूद ताज पढ़िए, फिर इज्तिमाई दुआओं के बाद शीरीनी या खाना खाया या फिर खिलाया जाता है। बाज़ जगह या वक्त की कमी बेशी पर मज़कूरा प्रोग्राम में इख्तिसार और इजाफा भी हो जाता है। इस तकरीब का नाम 11वीं शरीफ की मुनासिबत से मशहूर कर दिया गया। उस तारीख में जो ये काम होते हैं उसी तारीख को जो है 11वीं शरीफ कहा जाता है, सुभान अल्लाह। अब 11वीं शरीफ हर घर में होती है ना, आप भी मनाएंगे, आप गौसे पाक के दीवाने नहीं हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं। अल्लाह हम सबको हुजूर गौसे पाक के फैजान से माला माल फरमा दे। जो परेशानी के अंदर मुब्तला है अल्लाह हम सब की परेशानी को हुजूर गौसे पाक के सदक़े में खत्म फरमा दे। हुजूर गौसे पाक के सदक़े में अल्लाह, इस 11वीं शरीफ के सदक़े में जिनकी जो आरज़ुएं हैं, जो इस वक्त मेरे चैनल पर हैं, जो हमेशा इस चैनल को सुनेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे, अल्लाह सुनने वालों की नहीं बल्कि जो कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग परेशान हैं, बीमार हाल हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, औलाद नहीं है या फिर और किसी बीमारी में मुब्तला हैं, या अल्लाह तू हुजूर गौसे पाक के सदक़े में उन सब की दिली जायज़ मकासद को पूरा फरमाकर अल्लाह उन सब के मतलब जो है दिली आरज़ू को पूरा फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आप सुन लें 11वीं शरीफ कहाँ कहाँ मनाई जाती है, कहाँ कहाँ नहीं मनाई जाती है, सुने इंशाअल्लाह। घर घर 11वीं शरीफ, सुभान अल्लाह। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, अरे तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में हाथ हमने दिया है, आमीन बोलो मेरे दोस्तों। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया गौसे आजम। अरे निकाला है पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आजम। घर घर 11वीं शरीफ क्या है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। अब सुने इंशाअल्लाह। पहले एक वजीफा मैं आप समामी हजरात के सामने पेश कर रहा हूं, अगर अच्छा लगे ना तो जरूर इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। गौसे आजम का वजीफा है ये, गौसे आजम ने इस वजीफे को किया है और आप तक उस वजीफे को मैं पहुंचा रहा हूं। 11वीं शरीफ की 3 तारीख यानी जुमरात के दिन इस वजीफे को जरूर करना इंशाअल्लाह ताला। रिवायत करते हैं सुल्तानुल आरिफीन, कौन, सुने, सुल्तानुल आरिफीन सैयद मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद के दूल्हा वलियों के सुल्तान हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, जो शख्स इस दुआ को सनीचर के रोज यानी जो आने वाला सनीचर है ना उस रोज, या फिर 11वीं शरीफ की 3 तारीख यानी जुमरात के दिन फजर की नमाज के बाद पढ़े, हर रोज 10 मरतबा,
انشاءاللہ تعالی اس کا ہر مقصد پورا ہوگا، کوئی سا بھی مقصد ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ حضور غوث پاک سے یہ نسبت اس وظیفے کی ہے، اور اس وظیفے کے لیے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے اس وظیفے کے، سبحان اللہ۔ تو آپ اس وظیفے کو بالکل کرنا مت بھولنا۔ دعا بھی انشاءاللہ میں بتانے والا ہوں، آپ لوگوں کو ضرور انشاءاللہ سن لینا، بہت آرام سے بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ سنیچر کے روز، یعنی کہ سنیچر کے روز جو ہے 5 تاریخ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جمعرات کو 3 تاریخ ہو رہی ہے، کل بدھ کا دن ہے، کل 2 ہو جائے گی انشاءاللہ، جمعرات کو 3 ہوگی، جمعے کو 4 ہوگی، اور ہفتے کو 5، یعنی جو 11ویں شریف کی 3 تاریخ اور 11ویں شریف کی 5 تاریخ کو یہ وظیفہ ضرور کرنا میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو یعنی اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھا تو شاید میں نہیں کہتا ہوں بلکہ حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، پورا حوالہ انشاءاللہ میں دوں گا، آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، آپ کی کوئی بھی آرزو ہے آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی ختم ہوگی، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی بیماری ختم ہوگی، اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ کو قرضے سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی، اگر آپ ویسے کسی چیز سے دنیاوی کسی چیز سے پریشان ہیں، تو آپ کے پاس دولت نہیں ہے، سامان نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، اولاد نہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو انشاءاللہ کر لیں، 11ویں شریف کی 3 تاریخ کو اور 5 تاریخ کو انشاءاللہ یہ وظیفہ ضرور کر لینا۔ اگر آپ نے کیا تو آپ کا وظیفہ ادھر ختم نہیں ہوگا، اللہ رب العزت آپ کے وہ مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا، سنیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر دنیا میں اس کا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر دنیا میں اس کا اجر نہ ملے تو قیامت کے دن اس کا دامن گیر ہوں گا میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اللہ۔ جی ہاں، بہت بڑی بات، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اب دعا کون سی ہے وہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد کر لینا دوستو۔ سبحان القادر القاہر القوی المعالی، لا الہ الا ہوا، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا ہے، ایک بار پھر میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دعا ہے انشاءاللہ، سبحان القادر القاہر القوی المعالی، دیکھ لیجیے انشاءاللہ۔ سبحان القادر القاہر القوی المعالی، لا الہ الا ہوا، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جی ہاں، یہ دعا جو ہے یہ دعائے غوث اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو آپ 11ویں شریف کی 3 تاریخ اور 5 تاریخ یعنی جمعرات اور سنیچر کے دن ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر مقصد پورا ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر امید انشاءاللہ بر آئے گی آپ کی، کوئی پریشانی ختم، کوئی بیماری ختم، ہر پریشانی سے انشاءاللہ آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ کس لیے؟ حضور غوث اعظم کے صدقے میں، ٹھیک ہے۔ اب میں 11ویں شریف کا ذکر کر رہا تھا، غوث اعظم کہ ہم ہیں دیوانے، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، خانہ دل میں تم کو بسا کر، دل کو کعبہ بنائے ہوئے ہیں، غوث اعظم کے ہم ہیں دیوانے، سبحان اللہ۔ سنیں یار، آپ سنیں، دنیا بھر کے ملکوں میں اہل سنت والجماعت ہر ماہ کی 11 تاریخ، سبحان اللہ، اور 11 ربیع الاخر کو خصوصاً 11ویں شریف یعنی غوث اعظم کی فاتحہ کا خاص و عام کو نہایت اعزاز و اکرام سے کھانا کھلایا جاتا ہے، اسی کو گھر 11ویں شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، سبحان اللہ، گھر 11ویں شریف، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، حتیٰ کہ غربا بھی 11 چھوٹے سکوں، 11 روپیہ، 11 دینار، 11 درم، 11 ریال کی شیرینی پر فاتحہ پڑھ کر محلے کے بچے غربا مساکین میں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے تعلق کا سلسلہ قائم رکھتے ہیں۔ اس طرح جنات و شیاطین کی شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ جو انسان ربیع الاخر یعنی کہ 11ویں شریف کے مہینے میں اگر 11 لوگوں کو کھانا کھلا دے حضور غوث اعظم کی نسبت سے، تو انشاءاللہ وہ گھر اور وہ انسان
جنات و شیاطین کے شر سے وہ لوگ اور وہ گھر محفوظ رہا کرتا ہے. سبحان اللہ، بہت پیاری چیز. ٹھیک ہے جی ہاں. مذکورہ فاتحہ 11ویں شریف 12ویں شریف کے کھانے کو شرک اور خنزیر سے بدتر کہنے والے گستاخان رسول بھی کھانے سے پرہیز نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، فاتحہ کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے وہ، یا پھر 11ویں شریف کی نیاز کھانا جائز نہیں، تو وہ بھی اس وقت ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہم کو 11ویں شریف کی نیاز مل جائے، حضور غوث پاک کی بریانی مل جائے اور ہم جو ہے اس کو جو ہے چڑھا لیں، کھا جائیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ بھی ڈھونڈتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں، ارے اوپری دل سے تو کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے یا ناجائز ہے ایسا اور ویسا، لیکن وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اگر حضور غوث پاک کی بریانی اگر 11ویں شریف کی مل جائے نا تو بریانی کھانے سے پیٹ تو بھرے گا ہی بھرے گا، لیکن جو بیماری ہے جسم کے اندر اس کی وجہ سے وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ، آپ خود اندازہ لگائیں، وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں. اب اس مہینے کا بہت ہی خاص میں عمل بتانے والا ہوں آپ کو. شیئر کرنا دوستو ویڈیو کو. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ تھوڑا سا مجھے جواب دے دیں. ٹھیک ہے. اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر، وہ ہر ڈر سے پاک ہیں، ان کو کوئی بھی ڈر نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. جی ہاں، اب اس مہینے کا بہت ہی مجرب عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں. اگر آپ کر لیں گے نا تو رشید اختر کو یاد کریں گے اور سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کو بھی انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، بہت سپورٹ کریں گے. سن لیجئے یار، ہر ویڈیو پہ میں اپنا نمبر دیتا ہوں اور بہت سارے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کا اپنا کانٹیکٹ نمبر اور واٹس ایپ نمبر آپ کو دوں گا. ضرور مجھ سے انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کام نہیں ہے تو نہیں، اور اگر کوئی کام ہے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اس ماہ کا مجرب عمل، کیونکہ روحانی علاج بھی الحمدللہ میرے چینل کی جانب سے کیا جاتا ہے، پارسل کے ذریعے سے، اگر ویسے نہیں تو پارسل کے ذریعے سے لوگوں تک انشاءاللہ وہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں. سنیں انشاءاللہ اس مہینے کا بہت ہی خاص عمل اور وظیفہ. یہ مہینہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے. یہ تو جانتے ہیں نا آپ، حضور غوث پاک سے نسبت ہے اس مہینے کو. اس ماہ کی 1 3 5 جو میں نے بتایا، جو پچھلا وظیفہ میں نے بتایا وہ بھی، اور دوسرا یہ ہے، یعنی اس ماہ کی 1 تاریخ 3 تاریخ 5 تاریخ 7 تاریخ 9 تاریخ اور 11 تاریخوں میں سے کسی شب کو صلاۃ غوثیہ پڑھیں. صلاۃ غوثیہ کون سی وہ آپ انشاءاللہ ابھی سنیں گے. ٹھیک ہے، زیادہ بڑی نہیں، لکھ لیں گے، میں ادھر بولوں گا آپ فوراً لکھ لیں گے. اگر نہیں بھی لکھ پاتے ہیں نا تو آپ فوراً جو ہے آپ فوراً انشاءاللہ ریکارڈنگ کر لیجئے گا، بعد میں ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. مشکل سے 1 منٹ کے پڑھنے کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس مہینے کا بہت خاص عمل. اس مہینے کی 11ویں شریف کے مہینے کی 1 تاریخ اور 3 تاریخ، ٹھیک ہے، اور 5 تاریخ اور 7 تاریخ 9 تاریخ اور 11 تاریخ، ان تاریخوں میں کسی شب کو صلاۃ غوثیہ پڑھیں، کسی بھی رات کو. یعنی جیسے آج 2 تاریخ ہو گئی ہے، یعنی 1 تاریخ تھی اور دوسری تاریخ ہو چکی ہے، تو آج کی رات میں جو ہے مطلب جو ہے شب ہو گئی، 2 تاریخ کی شب. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اگر 4 تاریخ ہے 3 تاریخ ہے تو 3 تاریخ کی جو شام ہوگی اس کو شب بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں، اگر اسی شب اس کی حاجت پوری ہو گیا، اگر آپ پڑھتے ہیں نا ان تاریخوں میں 1 تاریخ یا پھر 3 تاریخ یا پھر 5 تاریخ یا پھر 7 تاریخ یا پھر 9 تاریخ یا 11 تاریخ، اگر ان تاریخوں کی کسی بھی شب میں انشاءاللہ صلاۃ غوثیہ آپ پڑھتے ہیں تو اسی شب میں جو آپ پڑھیں گے نا، اسی پہلی شب میں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اگرچہ وہ حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ، کتنی بھی بڑی حاجت انسان کی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب پڑھنا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، ترکیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، وہ سن لیں انشاءاللہ تعالی. دل کی گہرائیوں سے آج میں بتا رہا ہوں، میرا دل آج بہت خوش ہے کیونکہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی مہینے کی 28 تاریخ کو الحمدللہ میں بھی لنگر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں 11 تاریخ کو بھی ہوتا ہے اور 28 تاریخ کو تو مکمل ہوتا ہی ہے. تو تمام ہی لوگوں سے میں نے ایک میسج بھی چھوڑا تھا، ماشاءاللہ کافی لوگوں نے مجھے نذرانہ بھی پیش کیا. رشید بھائی ہمارے طرف سے کسی نے شاید ایک نے بھیجے تھے شاید 151 روپے اور ایک نے بھیجے تھے شاید 1100 روپے. حنیف بھائی ہیں کنڈا ہرنام گنج کے، انہوں نے بھیجے تھے 1100 روپے، اور شاید توحید بھائی نے بھی کچھ بھیجا ہے اور شاید اور بھی کافی لوگوں نے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے، تو 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو بھی الحمدللہ لنگر رہتا ہے مکمل انشاءاللہ. وہ بھی فاتحہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ پہنچے، اور 11ویں شریف کی 28 تاریخ کو بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں، تو
वो मैसेज डाला था मैंने कि कौन क्या देना चाहता है, तो आप भी सुन लीजिए। अब तरकीब सलात गौसिया कैसे पढ़ना है हमको, यानी 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख और 11 तारीख। अब 1 तारीख तो जा चुकी है, 2 तारीख हो चुकी है, अब 3 तारीख से बाकी है। 3 तारीख, 5 तारीख और 7 तारीख, 9 तारीख और 11 तारीख, ये अभी जो है यानी 1, 2, 3, 4, 5 तारीख अभी हमारे पास ये वजीफा, ये अमल करने के लिए बाकी है। अगर हम चाहें तो हमारी हर आरज़ू पूरी हो सकती है, अगर हम चाहें तो। ठीक है जी हाँ। अब तरकीब सलात गौसिया सुन ले कैसे पढ़ना है। तो बाद नमाज मगरिब सुन्नतें पढ़कर, बाद नमाज मगरिब सुन्नतें पढ़कर, क्या है दोस्तों, हजरत जो बोलते हैं हकीकत बोलते ही अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड को मजीद कामयाबी अता फरमाए, आमीन। कलियर का सुल्तान, ये मौलाना कासिम साहब का चैनल है, अल्लाह इनके चैनल में उरूज अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। इनकी चैनल को ज़रूर इंशाल्लाह सर्च करना, ठीक है, कलियर का सुल्तान। जी हाँ, तो तरकीब अब सलात गौसिया सुन ले बाद नमाज मगरिब सुन्नतें पढ़कर। जैसे मगरिब की हम नमाज पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद जब सुन्नतें हम पढ़ लेंगे, 2 रकात नमाज नफिल इस तरह पढ़ें कि हर रकात में बाद अलहम्द शरीफ, यानी जब नफिल पढ़ेंगे ना तो हर रकात में अलहम्द शरीफ के बाद 11 बार सूरह अखलास पढ़ें और फिर सलाम के बाद 11 बार यही सूरत सलात गौसिया, ठीक है, 11 बार। यानी कि आप जब मगरिब की सुन्नतें आप अदा कर लें, 3 फर्ज आप पढ़ लें घर में, चाहे वो बहन हो या फिर कोई मेरे भाई हो, कोई भी इंसान हो, ठीक है, सभी के लिए। अगर घर में पढ़ रहे हैं तो आप 3 फर्ज पढ़ लीजिए, 3 फर्ज के बाद 2 सुन्नतें पढ़ लीजिए जैसे आप पढ़ते हैं हर रोज। उसके बाद जब 2 नफिल आप पढ़ेंगे तो 2 नफिल की जैसी नियत आप बांधते हैं उसमें नियत बांध लीजिए, ठीक है। और नियत बांधने के बाद में सना पढ़ें सुबहानक अल्लाहुम्मा, उसके बाद अल्हम्दु शरीफ 1 बार पढ़ें और अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद 11 बार सूरह अखलास आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, सूरह अखलास पढ़ें, फिर सलाम के बाद 11 बार, यानी कि 11 मरतबा आपको पढ़ने के बाद में, आपको दोनों रकते मुकम्मल करने के बाद में जो है आपको सलाम फिर देना है, ठीक है। 1 बार सूरह फातिहा पढ़ लें आप नफिल में और 11 बार सूरह अखलास, दोनों रकतों में इस तरीके से मुकम्मल करने के बाद में आपको सलाम फेर देना है। फिर सलाम फेरने के बाद में, फिर सलाम के बाद जो है 11 बार आपको सलात गौसिया पढ़ना है। अब वो सलात गौसिया है कौन सी, वो सुन ले आप, बस बहुत ही मोहब्बतों के साथ मैं बताने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख और 11 तारीख मगरिब की नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, जैसे पढ़ते हैं रोजाना 3 फर्ज और 2 सुन्नत वैसी पढ़ना है, और जो नफिल का तरीका मैंने बताया उस तरीके से, यानी 1 बार सूरह फातिहा और 11 बार सूरह अखलास पढ़ने के बाद 2 नफिल मुकम्मल ऐसे करना है। उसके बाद 11 बार हमको सलात गौसिया पढ़ना है। सलात गौसिया कौन सी, वो सुन लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, ये सलात गौसिया है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, ये 11 बार आपको पढ़ना है। 11 बार हुजूर पुरनूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम अर्ज करे, दुरूद व सलाम अर्ज करे और फिर 11 बार ये कहे, क्या, यानी कि 11 बार वो भी पढ़ना है, ठीक है। जी हाँ, 11 बार फिर सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद फिर 11 बार ये कहना है आपको, या रसूल अल्लाही या नबी अल्लाही अगिस्नी वमदुदनी फी क़ज़ाई हाजती या काजियल हाजाती, सुभान अल्लाह, ठीक है। फिर इराक की तरफ 11 कदम चले, हर कदम पर ये कहे, या गौसस सकलैने वया करीमत तरफ़ैने अगिस्नी वमदुदनी फी क़ज़ाई हाजती या काजियल हाजाती। फिर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह आप इस तरीके से सलात गौसिया को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आरजू को पूरा फरमा देगा। भले ही आपकी कितनी पुरानी हाजत हो, कितनी पुरानी आरजू हो, या फिर कितनी बड़ी ही हाजत क्यों ना हो। बहुत ही प्यारी चीज दोस्तों मैंने ये बताने की कोशिश की है, एक बार फिर बताता हूं मैं। मगरिब की नमाज के बाद, यानी मगरिब की नमाज जब आप पढ़ेंगे, 3 फर्ज आपने पढ़ लिया, अगर मस्जिद में पढ़ना है मेरे भाई तो जमात के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आप सुन्नतें पढ़ेंगे, सुन्नतें पढ़ने के बाद आपको जो नफिल पढ़ना है,
اور میری ماں بہنیں بھی اسی طریقے سے پڑھیں. نفل جب پڑھنا ہے تو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور دونوں رکعت نفل کی جو ہے مکمل اس طریقے سے ادا کریں. اس کے بعد جو ہے 11 مرتبہ جو ہے ہم کو یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ 11 بار پڑھنا ہے. 11 بار پڑھنے کے بعد سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے. اگر درود شریف یاد نہیں ہے کسی کو تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ اس طریقے سے کہہ لے. اس کے بعد جب 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے وہ دعا پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجاتی. ٹھیک ہے, یہ 11 بار ہم کو پڑھنا ہے. اس کے بعد عراق کس سمت میں ہے وہ آپ اگر میپ چلاتے ہیں تو اس سے پتہ کر لیں عراق کدھر ہے. عراق کی طرف جو ہے آپ کو 11 قدم چلے اور ہر قدم پر یہ کہیں یا غوث الثقلین. ایک قدم ہو گیا, جیسے ایک قدم بڑھائیں گے تو اتنا پڑھنا یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجاتی. ٹھیک ہے, 11 قدم آپ جب بڑھائیں گے ایک قدم پہ اتنا, پھر دوسرے قدم پہ پھر یہی, پھر تیسرے قدم پہ, اس طریقے 11 قدم تک ایسے ہی ہم آپ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد حضور صلی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں. انشاءاللہ آپ کی یہ مکمل نہیں ہو پائے گی, اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا. اگر آپ کوئی پریشانی کی دعا بھی کر رہے ہیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. میرے دوستو, جو میں ویڈیو آج آپ تک پہنچانے کا میرا مقصد ہے, یہ مقصد نہیں کہ میرا چینل عروج پہ جائے. آپ لوگوں کی محبت رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا چینل بھی عروج پہ پہنچ جائے گا. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آج کی اس تاریخ میں لائیو آنے کا مقصد جو ہے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کا, وہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ 2 ہو چکی ہے اور ابھی 3 تاریخ سے جو ہے جو میں نے یہ مکمل عمل جو بتایا ہے آپ لوگوں تک یہ پہنچ جائے. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آپ تمام لوگ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دینا تاکہ یہ عمل جو میں نے بتایا ہے اور جو جمعرات کے دن اور بھی ایک وظیفہ بتایا ہے, یہ دونوں وظیفے دونوں عمل تمام ہی لوگوں تک پہنچ جائیں تاکہ تمام ہی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے وسیلے سے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. میرے مولا تو دلوں کے راز جانتا ہے, تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں, بڑے پیر صاحب کے صدقے میں, 11ویں والے پیر کے صدقے میں اللہ تو ہم سب کے دلوں کی جو آرزویں ہیں تو ہماری دلوں کی آرزوؤں کو پورا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو تو حضور غوث پاک کا صدقہ عطا فرما دے. حضور غوث پاک کے صدقے وسیلے سے تو ہم سب کی دلی جائز مقاصد کو پورا فرما دے. ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے, ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے, ہمارے گھروں میں اللہ حضور غوث پاک کے صدقے رحمتیں نازل فرما دے. ہمارے جو دولت ہے اللہ ہمارے گھر میں, یا اللہ تو ہمارے دولت میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے. ہم سب کو بری باتوں سے, برے کاموں سے توفیق عطا, بچنے کی توفیق عطا فرما دے. جو لوگ میرے پاس ایک شخص نے فون کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 بار زنا کیا, اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا میں توبہ کر لیا ہوں, 2 سال سے میں توبہ کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی میرا دل جو ہے روتا ہے اور مجھے بہت خوف لگتا ہے, اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے. میرے دوستو, میں بھی اس کے لیے دعا کر رہا ہوں. میں نام تو بہتر نہیں سمجھتا ہوں لیکن میں بھی دعا کر رہا ہوں اور آپ بھی دعا کریں. اللہ رب العزت حضور غوث اعظم کے صدقے میں اللہ تو اس کی معافی کو قبول فرما لے. اس کے بیچارے اس بندے کے اللہ تو اپنے بندے کی تو اس کے بھی راز جانتا ہے, کس طریقے سے کہاں اس نے گناہ کیے ہیں, اس کی بھی تو گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ مجھ سے اور تمام ہی لوگوں سے اگر کوئی بھی گناہ ہوتے ہوں یا ہوتے ہی ہیں صبح سے لے کے شام تک, یا پوری زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں, یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ تو ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے. ہم سب کے کاروبار میں پناہ برکتیں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. تمامی حضرات کو 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو, خاص کر سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے. جب تک میں انشاءاللہ میری زندگی رہے گی, میرے بدن میں سانسیں چلتی رہیں گی, انشاءاللہ میں آپ کی اور دین کی خدمت کرتا رہوں گا. حضور غوث پاک اور تمام ہی بزرگان دین کا انشاءاللہ تعالی میں ایسی ذکر کرتا رہوں گا, اور آنے والے وقت میں بہت ساری ویڈیوز انشاءاللہ تعالی میرے چینل پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, ان کی نسبت سے وظیفے انشاءاللہ تعالی اب آپ انشاءاللہ روز
صبح اور شام کو، ایک وظیفہ شام کو ملا کرے گا 8 بجے اور ایک انشاءاللہ تعالیٰ صبح کو 8 بجے ملا کرے گا. ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے چینل پہ سنتے رہیں. میرا واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ کریں، اگر آپ کو ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 7477024102 7477024102. یہ میرا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، واٹس ایپ نمبر بھی ہے. آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل مجھے دعا خیر میں یاد فرمائے. میرے چینل کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت، دعا کرنا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ میرے چینل کو عروج عطا فرما دے میرے مولا. میں نے اپنے چینل کے لیے دعا نہیں کی، میں آخری جملے جو ہے اپنے چینل کے لیے دعا کے لیے کرتا ہوں. آپ لوگ آمین بول دینا. اے بار الہ پروردگار عالم، تو حضور غوث پاک کے صدقے میں، حضور غوث پاک کے نسبت سے، ان عملوں کی وظیفے کے صدقے میں یا اللہ تو میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ کو عروج عطا فرما دے. میرا چینل پوری دنیا کے اندر چمکے. آپ لوگوں کا پیار میرے چینل کو ملتا رہے جب تک میری زندگی. انشاءاللہ میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی وظیفے کی ویڈیو میں انشاءاللہ ملنے کی کوشش کرتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. میرا نمبر ٹھیک ہے، یہ کسی نے بھیجا ہے 74 770 24 102. گڈ، ایک دم بالکل ویری گڈ، یہی نمبر ہے، مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ، شکریہ، السلام علیکم.